أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج میں آپ کو کم و بیش 2500 سال پیچھے لیے چلتا ہوں اور ایک ایسی عشق بھری داستان سنتے ہیں جس کی مثال ساری دنیا میں نہیں ملتی. بات ہے almost 2500 years ago. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبا تھا. یمن کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو تبا کہتے تھے. اور جس بادشاہ کی میں بات کر رہا ہوں یہ تبا اول تھا، پہلا تھا. یہ بادشاہ بڑا کمال کا بادشاہ تھا. پوری دنیا کا اس نے سفر کیا اور جہاں بھی جاتا اس جگہ پر وہاں کے 10 علماء کو اپنے لشکر میں شامل کر لیتا. اور چونکہ لشکر بہت بڑا تھا، لوگ کتنے تھے اس کے ساتھ؟ اس کے لشکر میں 1,30,000 گھڑ سوار تھے اور 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے. آلموسٹ 2.5 لاکھ لوگوں کو لے کے چلتا تھا. اور جب کسی شہر میں جاتا لوگ بڑی عزت سے دیکھتے، تعجب سے دیکھتے. اور وہ کیا کرتا؟ ہر شہر سے 10 علماء کلیکٹ کرتا ہوا آگے چلتا رہتا. اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس 4,000 علماء جمع ہو گئے، اس مذہب کے، اس وقت کے اہل کتاب کے، اپنی کتاب کا علم رکھنے والے. یہ گھومتے 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 مکہ پاک پہنچے. جب مکہ شریف پہنچے تو مکے والوں نے اس کی کوئی آؤ بھگت نہ کی، کوئی اس کی جو ہے وہ خدمت نہ کی. تو اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مکے والے کیوں ایسے ہیں کہ ہمارے لشکر کا نہ استقبال کیا، نہ ہمیں کوئی اکرام دیا، نہ کوئی دعوت کی. تو اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ مکے میں ایک گھر ہے جس گھر کا یہ لوگ طواف کرتے ہیں اور اس گھر کی وجہ سے یہ اور کسی کو اتنی گھاس نہیں ڈالتے. اب اس شخص نے سوچا بادشاہ نے کہ میں اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں، مکے والوں کو قتل و غارت گری کرتا ہوں، ان کو تباہ کرتا ہوں اور اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں. جیسے اس نے یہ سوچا ہمیری بادشاہ بیمار ہو گیا. اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ اس کا علاج ہی نہ ہو. بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے لوگ آئے. تو بادشاہ کو کہا کہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے، یہ تمہاری بیماری نہیں، کچھ اور ہو گیا ہے تمہیں. تو اب جو اس زمانے کے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ کعبہ جو ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے. جس نے بھی اس کو گرانے کے بارے میں سوچا نا اس کو پرابلم ہی آئی ہے. تم ایسا کرو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو. ہمیری بادشاہ نے توبہ کی کہ میں اس کعبے کو نہیں گراؤں گا. اب جیسے ہی اس نے یہ نیت کی تو اس کی طبیعت ٹھیک ہونے لگ گئی. بہرحال اب یہ قافلہ موو ہوا اور اس بستی میں پہنچا جس کا اس زمانے میں نام مدینہ نہیں تھا، مگر بعد میں وہ عاشقوں کی بستی مدینہ بن گئی. ہمیری بادشاہ اپنے اس عظیم الشان قافلے کے ساتھ جب مدینے پہنچا، اس بستی میں پہنچا، کھجوروں والی بستی میں. چونکہ اس کے ساتھ 4,000 علماء تھے، ان علماء نے اپنی کتابوں میں پڑھ کر بتایا کہ ہمیں آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آئیں گے، اس کو اپنا مسکن بنائیں گے. یہ ان کی بعثت کے بعد ہجرت کی جگہ ہے. 400 علماء نے آؤٹ آف 4,000 علماء میں اس میں 400 علماء نے کہا ہم تو یہی رہیں گے، آپ نے جانا ہے تو جائیں. بادشاہ تھا بڑا کمال کا، اچھا نبی آخر الزمان یہاں آئیں گے. کہتا چلو میں اور ہم سب 1 سال انتظار کرتے ہیں ان کا. 1 سال سب کے سب مدینے میں رہے. مدینہ ابھی مدینہ بنا نہیں، نبی پاک دنیا میں تشریف لائے نہیں. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 1000 سال پرانا واقعہ ہے. اب کیا ہوا؟ 1 year انہوں نے وہاں پر انتظار کیا. جب دیکھا کہ نبی آخر الزمان تشریف نہیں لائے تو بادشاہ نے کیا کیا؟ 400 علماء کے گھر بنائے. ان 400 علماء کو سامان دیا، ان کی شادی کروائی اور ایک اور خوبصورت گھر بھی بنایا اور ایک لیٹر لکھا. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں یہ اس کے لیے خط لکھا جا رہا ہے جو ابھی بظاہر دنیا میں نہیں آئے ہیں.
نبی پاک کے لیے اس بادشاہ نے خط کیا لکھا جس کا مضمون یہ ہے، طبہ اول کی طرف سے نبی آخر الزمان کی خدمت میں یہ خط ہے، حضور اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں گا، آپ کا خادم بنوں گا، آپ پر میں ابھی سے ایمان لاتا ہوں، کاش میں آپ کا زمانہ پاؤں، آپ کا خدمتگار بنوں، حضور اگر میں آپ کا زمانہ نہ پاؤں تو بروز قیامت مجھے بھول نہ جائیے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ خط اس نے ان 400 علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کو دیا، کہا دیکھو جب آپ کا آخری وقت آئے آپ اپنی اولاد کو دے دینا، اس کو بھی وصیت کرنا، اگر وہ بھی نبی پاک کا زمانہ نہ پائیں تو اگلے اپنی اولاد کو دے دینا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ 400 علماء وہاں بس گئے۔ آپ جانتے ہیں یہ انصار صحابہ جو تھے نا مدینہ پاک میں، جن لوگوں نے نبی پاک کو ویلکم کیا تھا مکے سے تکلیف کے بعد، جب صحابہ کرام اور میرے آقا نے ہجرت کی تھی، جن لوگوں نے میرے آقا کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، علماء بتاتے ہیں یہ انہی 400 علماء کی اولاد ہیں، یہ انصار صحابہ وہ بنے۔ سبحان اللہ۔ یہ خط ایک کے بعد ایک کے پاس ڈائیورٹ ہوتا گیا۔ اب وہ وقت آ گیا جب مدینے والوں کو پتا چل گیا کہ مکے میں نبی پاک تشریف لے آئے ہیں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا ان انصاریوں نے کہ ایسا کرتے ہیں، یہ خط جو ہمیں طبہ اول بادشاہ نے تقریباً 1000 سال پہلے دیا تھا، اب کسی وفد کو بھیجتے ہیں جو جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ان کا خط دے کر آ جائے۔ اب یہ خط لے کر ابو لیلہ، اس زمانے میں جو شخص تھا، اس کو بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا الفاظ سنیے گا۔ ابو لیلہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ نبی پاک بنو سلیم کے قبیلے میں تشریف فرما تھے۔ جیسے ابو لیلہ نبی پاک کے قریب پہنچا، میرے آقا فرماتے انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں نے تو ابھی تعارف ہی نہیں کرایا، یہ کیسے ہیں؟ کتنی کمال کی شخصیت ہے کہ میرے تعارف کرانے سے پہلے نبی پاک نے فرمایا کہ تم ابو لیلہ ہو۔ وہ کہتا ہے جی حضور میں ہی ابو لیلہ ہوں۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں وَمَعَكَ کتاب طبع الاول، تمہارے پاس طبع اول کا ایک مکتوب موجود ہے جو میرے لیے تمہارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو لیلہ اور حیران ہو گئے، 1000 سال پہلے وہ خط لکھا گیا ہے اور نبی پاک میرا نام بھی بتا رہے ہیں، اس شخص کا نام بھی بتا رہے ہیں۔ اب جب خط آ گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو بکر ذرا سب کو یہ خط پڑھ کر سناؤ۔ صحابہ کی مجلس میں وہ خط پڑھا گیا، وہ عشق بھرا خط کہ حضور میں آپ کا غلام، میں آپ کا زمانہ پاتا تو آپ کا خادم بنتا، مگر حضور میں دنیا میں نہ رہوں تو مجھے قیامت کے دن بھول کر نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح، 3 بار فرمایا میرے آقا نے کہ نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ابو لیلہ انصاری کو مدینے واپس لوٹا دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہجرت کی گھڑی آئی، نبی پاک مدینہ پاک میں داخل ہوئے، طلع البدر علینا کی صدائیں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور استقبال ہوتا ہے۔ ہر صحابی چاہتا ہے حضور میرے گھر آئیں، میرے گھر کو شرف عطا فرمائیں، مجھے مہمانی اپنی عطا فرمائیں، میں ان کی میزبانی کروں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ حکم والی ہے، اسے معلوم ہے کدھر جانا ہے۔ اب نبی پاک نے حکم دیا یہ اونٹنی جہاں رکے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ ذرا تصور تو کریں جب مدینے کی گلیوں میں وہ قصوہ نامی اونٹنی چلی ہوگی، ہر صحابی سوچتا ہوگا کاش میرے گھر کے باہر، کاش یہ سعادت مجھے مل جائے۔ وہ اونٹنی گھومتے گھومتے اب کہاں رکتی ہے؟ سبحان اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رکتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو آپ نے سنا تھا کہ سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول بنے، مگر آؤ میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا ہوں۔ یہ وہی صحابی ہیں جو اسی عالم دین کی اولاد سے تھے جن کو نبی پاک کا گھر تحفے میں دیا گیا تھا کہ یہ والا جو مکان ہے نا، طبہ اول نے کہا تھا یہ میرے آقا کے لیے ہے، یہ انہیں پیش کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں، اپنے ہی مکان میں جلوہ فرما تھے۔ یہ مکان خود نبی پاک کو گفٹ ہوا تھا۔ ابو ایوب انصاری جو ہیں گویا وہ مہمان تھے اور آقا میزبان ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان،
آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں آئی کہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے 1000 سال پہلے سے اس سے محبت کرنے والے، اس کا نام لینے والے، اسے گفٹ دینے والے، اس کا غلام بننے کی تمنا رکھنے والے لوگ ہوئے ہوں۔ ارے نبی پاک سے محبت تو خیر جبریل کو بھی ہے، حضرت آدم سے محبت کا ذکر چل رہا ہے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کو ابھی نبی پاک نہیں آئے، اپنا مسکن بنا لینا، اس مدینے کو چھوڑ کر نہ جانا۔ اللہ اکبر، دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں کہ جہاں 1000 سال پہلے سے مکین کی آمد سے پہلے مکان آباد کیا جا رہا ہو۔ یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور ان کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ نبی پاک کی شان میری اور آپ کی اوقات بھی نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، ہم یہ اجتماع کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، چاہے نثر میں کریں چاہے نعت میں کریں، یہ ہم اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو اونچا کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کس شاندار انداز میں اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا۔ اسی آیت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے ایک سوال کیا، اے جبریل اس آیت کے بارے میں بتاؤ۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جائے گا۔ اس رفعت ذکر کی بلندی کی صورتیں تو دیکھیے۔ رفعت ذکر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق کے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ذرا غور کیجئے، کسی کا اللہ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت پر ایمان لے آنا، ساری زندگی اللہ کو سجدے کرتا رہے مگر دل کی تصدیق کے ساتھ جب تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے، وہ عبادت بھی بیکار، وہ ایمان بھی کامل نہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب ذرا قرآن پاک کا ایک خوبصورت جائزہ پیش کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی اطاعت کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ کیسا مرج کیا، کس شان سے نبی پاک کا ذکر کیا، ذرا سنتے جائیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ذرا سوچئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 278 and 279، آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے۔ اب ذرا سورہ نساء آیت نمبر 80، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 14، آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 13، آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے، اور آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے۔ آگے چلیے سورہ نساء آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے۔ مزید آیتوں میں فرمایا آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے، آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے، یا الفاظ دیگر آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 27 میں فرمایا آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے، اور کیا کیا بیان کروں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 62 میں فرمایا آپ کی رضا خدا کی رضا، آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں فرمایا آپ کی محبت خدا کی محبت ہے۔ سورہ توبہ آیت 74، آپ کا کسی کو مال دینا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36، آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، آپ پر پیش قدمی خدا پر پیش قدمی ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 8، آپ کی مدد خدا کی مدد ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو قرآن میں کیسے بیان کیا، پھر کیوں نہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے
ایسے ہی نہیں لکھا سیدی اعلیٰ حضرت نے، یہ رب نے قرآن میں بیان فرمایا نا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، آقا میں کیوں نہ آپ کو مالک کہوں؟ اللہ کریم نے کیا شان آپ کی قرآن میں بیان کی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ارے ہم اور آپ کیا ذکر کریں، ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ خدا کی قسم، یہ اللہ کی مہربانی مجھ پر اور آپ پر ہے کہ اس نے میری زبان کو، آپ کے کانوں کو، ہمارے اوقات کو یہ موقع دیا کہ ہم اللہ کے حبیب کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بہت ساری باتیں قرآن کے ذریعے بھی سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ذرا سنیے کہ کہاں کہاں اللہ نے بلند فرمایا۔ ذکر مصطفیٰ کی رفعت کی بات ہو رہی ہے، کیسے یہ امور دلالت کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر زمین پر بھی ہے، آپ کا ذکر آسمانوں پر بھی ہے، آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، جنات اور دیگر مخلوقات بھی کرتے ہیں۔ آپ کا ذکر پتھروں نے بھی کیا، آپ کا ذکر درختوں نے بھی کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو ٹائمنگ ڈفرنس ہے نا، دنیا میں اس وقت کہیں صبح ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں شام ہے، اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر اس کو عشق کی ٹائمنگز کے حساب سے دیکھو نا، دنیا میں سب سے پہلی فجر کی اذان فجی آئلینڈ میں اور اس کے آگے جزیروں پر ہوتی ہے، گزرے تو جناب اب آسٹریلیا میں اذان شروع ہو گئی، اب جناب آگے چلتے جائیں تو فار ایسٹ کے مختلف ملکوں میں نماز کا وقت شروع ہوا۔ یہ ٹائمنگ ایک ایک دو دو تین تین منٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا۔ کراچی سے حیدرآباد کا فرق، حیدرآباد سے میرپور خاص، پھر سکھر، آگے جائیں پنجاب، پھر خیبر پختونخوا، ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر منٹ دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے۔ وہ فجر کی اذان چلتے چلتے ابھی پاکستان نہیں پہنچی، وہاں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا، وہ ظہر کی اذان آگے بڑھی تو عصر کا وقت ہو گیا۔ دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے کا وہ انتظام کیا۔ کون سا لمحہ ہے جب نبی پاک کا ذکر اس دنیا میں بلند نہیں ہو رہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیسا رب نے ذکر بلند کیا۔ ارے یہ تو صرف اذان کی بات ہے، مجھے بتاؤ قرآن کہاں نہیں پڑھا جاتا؟ ہر وقت دنیا میں لاکھوں لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں ہی تو سنائی ہیں، جگہ جگہ رب نے نبی کی شان بیان کی ہے، کہیں یاسین کہا ہے، کہیں طٰہٰ کہا ہے، کہیں رحمت للعالمین کہا ہے، کہیں بشیر و نذیر کہا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کے ذریعے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا۔ اور آگے چلیں، درود پاک، سبحان اللہ، لاکھوں زبانیں ہر وقت تر ہیں، اللہ اکبر، ہر طرف نبی پاک کا ذکر خیر رب نے کیسا بلند کیا۔ صبح قیامت تک کا یہ انتظام ہے، اور یہ تو انسان کر رہے ہیں۔ فرشتے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ لفظ یصلون کیا بتا رہا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، یصلون کا جو لفظ ہے، جو عربک گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لفظ کنٹینیو ورب پر، مسلسل کسی کام پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت آدم کو فرشتوں نے یقیناً سجدہ کیا تھا، مگر ونس ان اے لائف ٹائم، ایک بار سجدہ ہوا۔ آؤ میں بتاتا ہوں آدم کے آقا کی شان کیا ہے، کہ مسلسل اللہ کے فرشتے اور خود رب عز و جل اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے۔ اللہ درود بھیجتا کیسے ہے؟ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے آقا و مولا پر رحمت نازل فرما۔ تو یہ شان میرے رب نے اپنے حبیب کی بلند کی۔ اور کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ میں آپ کو تقریباً 1450 سال پہلے کی ایک اوپن ہارٹ سرجری بتاتا ہوں، اور ایک نہیں ہوئی، دو نہیں ہوئی، 4 بار ہوئی۔ اور یہ معجزہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کو شق کے صدر کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کو کھولا گیا، چیرا گیا، اور دل انور کو باہر نکالا گیا، مزید نور کی بارش کی گئی، اور واپس جب سینہ اقدس کو سیا گیا نہ کوئی تکلیف تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ حضور آپ کا دل تو نورانی ہے۔ اب ادھر بھی نگاہ فرما دیں، ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ایک دل ہمارا کیا ہے،
آزار اس کا کتنا، آقا ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے، اس کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے. آپ تو وہ ہیں جب چلتے ہیں تو اشارہ فرمائیں تو مردے زندہ کر دیتے ہیں. حضور اس مردہ دل پر بھی نگاہ فرما دیں، اسے بھی زندہ کر دیجئے. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. تو بہرحال اب جو میسج ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے پیچھے دیوانے ہو، نہ تمہیں جانتا ہے، نہ یاد کیا، نہ خیال رکھتا ہے. تم اس کے دیوانے کیوں نہیں بنتے جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے؟ 1450 سال پہلے جب ان کی ولادت ہوئی تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. جو پیدا ہوتے وقت بھی تمہیں یاد کرتا رہا. ارے مدینے میں اور مکے میں راتوں کو جاگ جا کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا بہا کر وہ آقا ہمیں یاد کرتے رہے. آج قبر منور میں ہمیں یاد کر رہے ہیں اور محشر کے دن بھی تلاش کر کر کے جنت میں ہمیں ساتھ لے جائیں گے. سبحان اللہ، ایسے حبیب جو ہمیں کبھی نہ بھولے. آج امتی ایسا لگتا ہے اپنے آقا کو بھلا بیٹھا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا پیغام سنو. آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. ایٹ اینی لیول، کسی بھی جگہ پر پیارے آقا امتیوں کو نہیں بھولے. امتی ایسا لگتا ہے کہ پریکٹیکلی بھولتا جا رہا ہے. زبانی تو ہے یار، پریکٹیکل میں کہیں نبی پاک کی تعلیمات نظر نہیں آ رہی. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہمیں اپنی انداز میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل کرنا ہے، ان کی عادتوں کو شامل کرنا ہے. جو مجھے سن رہے ہیں، میں کچھ مختصر، یقیناً پیارے آقا کی سیرت کو بیان کرنا کسی کی اوقات ہی نہیں ہے. وہ ساری زندگی بیان کرتا رہے تو بیان نہیں کر سکتا. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلب ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. کیا کمال کی بات لکھی ہے شعر میں. کئی لوگوں کے ثانی، ریپلیکا، ان کے بعد ان کی خلا پورے کرنے والے آئی جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ فلاں تھا، اس کے بعد یہ آ گیا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. تو اب نبی پاک کی سیرت بیان کرنا نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہیں، مگر کچھ معلومات میں اضافہ ہو. آج سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ نسب کو سنتے ہیں. آپ سے میں پوچھوں بتائیے آپ کا نام کیا؟ آپ نام بتائیں گے. والد کا نام کیا بتائیے. دادا کا نام بھی شاید پتا ہوگا، کسی کو اپنے پردادا کا نام بھی پتا ہوگا. کیا نبی پاک کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہمیں پتا ہونا چاہیے، ہماری معلومات ہونی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب نامہ ہے اپنے والد کی طرف سے کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ، یہ نبی پاک کے والد کا نام. بن عبد المطلب، یہ دادا کا نام. بن ہاشم، یہ پردادا کا نام. بن عبد مناف، یہ ان کے والد. اب اسی طرح سلسلہ آگے چلے گا. آگے چل کر یہ دونوں سلسلے ایک ہو کر بن عدنان تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد سبحان اللہ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند ہیں. نبی پاک کا نسب نامہ، آقا کا جو سارا خاندان ہے، حضرت آدم سے لے کر نبی پاک ہر دور میں میرے آقا کے جو نسب میں والدین اور جد رہے، سارے پاک، سارے اشرف، سارے بلند خاندان والے رہے. پاکیزہ جوڑوں میں نبی پاک کا نور آتا گیا. اور سبحان اللہ پھر ربیع الاول کی وہ رات آئی، وہ 12ویں شب آئی. بی بی آمنہ کے بطن سے تشریف لائے اور اس سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا. سبحان اللہ پیارے آقا کا جو نسب و شرافت ہے تمام دنیا کے خاندانوں میں سب سے اشرف و اعلیٰ ہے. اور یاد رہے حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے تو اب اس وقت کفر کی حالت میں بادشاہ ہرقل دوم کے جب دربار میں گئے تو اس حقیقت کو اعتراف کیا، یعنی دشمن بھی مانتے تھے. اس وقت وہ دشمنوں کی طرف سے آئے تھے
مگر بادشاہ کے دربار میں کہتے ہیں یہ محمد یعنی نبی جو ہیں یہ عالی خاندان والے ہیں، نبی پاک کے خاندان پر دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، سرور کائنات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کنانا کو برگزیدہ بنایا۔ ون آف دا ٹاپ لیول کے جو لوگ تھے حضرت اسماعیل کی اولاد میں وہ کنانا تھے۔ کنانا سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ اب اس پر بھی اعلیٰ حضرت کا شعر سنا دوں، پتہ چلے میرے رضا کی نظر کہاں کہاں تک ہے۔ یہ ذرا سنا نا آپ نے کہ ہر خاندان سے ہر قبیلے سے ون آف دا ٹاپ خاندان کو چنا گیا اور وہاں سے نبی پاک کو چنا گیا۔ یہ انتخاب، یہ چننے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی پاک جیسا دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، رب نے بنایا ہی ایسا ہے اپنے حبیب کو کہ پھر اس کی کوئی مثال ہی دنیا میں نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے میں نے کہا کہ سارے ہی آباء و اجداد پاک صاف بڑے بلند مرتبے والے، مگر ان میں ایک جو حضرت فہر بن مالک تھے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت فہر بن مالک بنتے ہیں پردادا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے جا کر اب فہر بن مالک یہ ہیں، یہ ان کا لقب قریش تھا اور ان کی اولاد قریشی کہلاتی تھی یا قریش کہلاتی تھی۔ فہر بن مالک قریش کیوں کہلایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو چھوٹے چھوٹے جانوروں پر غالب آ جاتا تھا۔ یہ بڑے شجاعت والے تھے، بڑے بہادر تھے اور اپنی وجاہت اور اپنی شجاعت کی وجہ سے سارے قبائل عرب پر غالب آ جاتے، اس لیے آپ کو قریش لقب مل گیا اور آپ کی اولاد جو ہے وہ قریشی کہلائی۔ تو پتہ چلا فہر بن مالک جو تھے وہ قریش کہلائے اور اس کی وجہ سے ان کی اولاد اور پورا قبیلہ قریشی بن گیا۔ اچھا، اسی طرح ہاشم، ہاشم کیوں کہتے ہیں بھائی اور کس کی وجہ سے نبی پاک ہاشمی ہیں؟ چلے یہ بھی آج سمجھ لیں۔ پیارے آقا کے پردادا ہاشم، فہر بن مالک بھی نبی پاک کے آباء و اجداد میں سے تھے مگر پردادا تھے ہاشم۔ ہاشم ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام تھا عمر۔ بڑے سخی تھے، بڑے بہادر تھے، غریبوں کی مدد کرنے والے تھے۔ ہاشم کا ترجمہ ہے کہ روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ ہوا یہ کہ حج کے دنوں میں حاجی آئے، کھانا کم تھا، آپ نے بہت ساری روٹیاں منگوائیں، اس کا چورا کیا، اونٹ کے گوشت کا شوربہ بنایا اور روٹیوں میں اس شوربے کے ساتھ سرید بنایا اور حاجیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ نبی پاک کا سارا گھرانہ ہی سخی ہے، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ تو اب یہ جو ہاشم تھے جن کا نام عمر تھا، ان کا نام اس وجہ سے روٹیوں کا چورا کر کے حاجیوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے ہاشم پڑ گیا اور آپ کی اولاد جو ہے وہ پھر ہاشمی کہلائی۔ تو پتہ چلا کہ ہاشمی اور قریشی جو نبی پاک کو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ عبد المطلب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، ٹھیک ہے، اور ان کا اصلی نام شیبہ ہے۔ بڑے نیک، نفیس اور عابد و زاہد تھے۔ غار ہرا میں کھانا پانی لے جاتے اور کئی دنوں تک وہاں عبادت میں مصروف رہتے، اللہ کی یاد میں گم رہتے۔ رمضان میں اکثر حصہ غار ہرا میں گزارتے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، حالانکہ نبی پاک دنیا میں نہیں آئے تھے مگر دل میں وہی اللہ کی وحدانیت کا نور تھا۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پیشانی میں نبوت کا نور چمکتا تھا، کیونکہ آپ ہی کے ذریعے آگے نسل چلی نا، پھر آپ کے والد عبداللہ اور پھر نبی پاک کی ولادت ہوئی، اور آپ کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اہل عرب کو جب کوئی پرابلم ہوتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی تو حضرت عبد المطلب کے پاس آتے تھے، دعا کرواتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی تھیں۔ اب آپ کے بارے میں آتا ہے، اب وہ تاریخی واقعہ، اب آتے ہیں، تھوڑا سا خاندان کی بات ہو گئی، اب ذرا ولادت مصطفیٰ کا قریب کا وقت آ گیا ہے۔
آقا کی آمد سے پہلے کیا کیا ہوا چند جھلکیاں آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح سورج کے نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی ہو جاتی ہے, رات 12-1 بجے تک ستارے بڑے نظر آتے ہیں, جب 3 بج جائے نا آپ دیکھیں تارے غائب ہونے لگ جاتے ہیں, کیونکہ اب سورج کی آمد ہونے والی ہے. صبح صادق کی پہلے سفیدی آتی ہے, شفق کی سرخی نکلتی ہے اور پھر سورج کی آمد ہوتی ہے. اسی طرح اب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ آ رہا تھا. اطراف عالم میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بتا رہے تھے کہ اب رسالت کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے. اصحاب فیل کا واقعہ ہوا. اسی طرح ایک زبردست بارش ہوئی. عرب کے اندر سبزہ نہیں ہوتا تھا, مگر اس سال نبی پاک کی آمد سے پہلے ایک شاندار بارش ہوئی اور عرب میں سبزہ ہونا شروع ہو گیا. برسوں کی خشک سالی دور ہو گئی. مجوسیوں نے, آتش پرستوں نے 1000 سال سے ایک آگ جلائی ہوئی تھی, وہ بجھنے نہیں دیتے تھے. ان کا دعویٰ تھا, ان کا یہ جس کو کہیں کہ اپنے آپ پر فخر تھا, 1000 ایئر ہو گئے ہم نے اس آگ کو نہیں بجھنے دیا, ہر وقت جلاتے رہتے ہیں جلاتے رہتے. خیال کرتے تھے آقا کی ولادت سے پہلے 1000 سال والی آگ بھی بجھ گئی. پھر کسرا کے محل میں زلزلہ آیا. بڑے بڑے کر و فر والے فرعون کا ذہن رکھنے والے ان کے محلوں میں زلزلہ آیا. اسی طرح ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے چوڑے بحر ساوا کا یکایک خشک ہو جانا. کوفہ اور شام کے درمیان وادی میں سبابا کی خشک ندی کا جاری ہو جانا. یہ سب کائنات کو ایک خوشخبری دی جا رہی تھی کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام 12 ربیع الاول کا دن ہے. صبح کو بھی نوازا, رات کو بھی نوازا. علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ پیارے آقا دن کے وقت پیدا کیوں نہیں ہوئے, رات کے وقت پیدا کیوں نہیں ہوئے. کہا دن کے وقت پیدا ہوتے تو رات محروم رہ جاتی, رات کے وقت پیدا ہوتے تو دن محروم ہو جاتا. صبح صادق کا وقت وہ ہے کہ رات بھی جا رہی ہے اور صبح بھی آ رہی ہے, رحمت للعالمین ہے نا. علماء نے کہا کہ نبی پاک جو ہے وہ پیر کے دن کیوں پیدا ہوئے. جمعہ کا دن افضل ہے, مبارک ہے, سردار کہا گیا. کمال کی بات, علماء نے حکمت, اللہ کی حکمت رب جانے, فرمایا جمعے کے دن پیدا ہوتے اور کوئی جمعے کے دن کی تعظیم کرتا تو لوگ کہتے جمعہ تو پہلے ہی تعظیم والا تھا. الگ سے دن ہو تاکہ الگ سے تعظیم کی جائے. تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. اور پوچھو اعلیٰ حضرت سے, پیر کو دن کو فارسی میں کہتے ہیں دوشنبہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واقعی جمعے کا دن بڑا عبادت والا ہے, بڑی رحمت والا ہے, گناہگاروں کی بخشش والا ہے. اللہ اللہ, مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بتاتا ہوں پیر کا دن کیا ہے. فرماتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے, جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو, آؤ مدینے میں پیر کے دن کا نظارہ دیکھو. آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے. لوگ ہم سے پوچھتے میلاد کیوں مناتے ہو, لوگ ہم سے پوچھتے دن کیوں مناتے ہو. ارے ہم تو سال میں کچھ دن مناتے ہیں, آقا تو ہر ہفتے اپنا میلاد منایا کرتے, پیر کے دن روزہ رکھتے. صحابہ کہتے حضور آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں پیر کے دن ہی میں پیدا ہوا تھا. مدینہ کیوں اختیار فرمایا؟ مکے میں ہی سب سے, اللہ کا گھر مکے میں, مکے کا ذکر قرآن میں, مکے ہی میں نبی پاک رہتے, مکے ہی میں روزہ ہوتا آقا کا مزار شریف. فرمایا اگر مکے میں روزہ ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ تو کعبے کی زیارت کو آئے ہیں, ضمناً روزہ رسول پر بھی چلے جائیں گے. نہیں, اللہ کی رضا یہ ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے الگ سے سیپریٹ سفر کیا جائے. آپ جانتے ہیں مدینہ نبی پاک کے جانے سے پہلے کیسا تھا؟ اس کی ہواؤں میں بیماریاں تھیں, لوگ جاتے بیمار ہو جاتے تھے, ادھر کی آب و ہوا اچھی نہیں مانی جاتی تھی. نبی پاک مدینے جا کر دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے مدینے کی ہواؤں میں برکت دے دے, اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما, اے اللہ ہمیں مدینے سے ایسی محبت دے جیسے مکے سے محبت ہے, اس سے زیادہ محبت عطا فرما. مدینے کے پھلوں میں برکت عطا فرما, مدینے کے سا اور مد میں یہ پیمانے ہیں, ان سا اور مد میں بھی برکت عطا فرما. ذرا سنو آج مدینہ کیسا ہو گیا. وہ مدینہ جب آقا گئے نہ تھے بیمار ہو جاتا تھا بندہ, آج مدینے بیمار کو لے جاؤ اسے شفا مل جاتی ہے. پہلے مدینے کی ہوا میں بیماری تھی, نبی پاک نے قدم لگا دیے, مدینے کے غبار میں بھی شفا ہو گیا ہے. نبی پاک کی سیرت کا وہ پیارا پہلو کہ نبی پاک
جب بچپن میں جھولے میں تھے، گہوارے میں تھے. اچھا نبی پاک کی سیرت کا یہ اتنا خوبصورت پہلو ہے. حضرت عباس جو ہے نا، یہ پیارے آقا کے چچا ہیں، یہ بہت دیر میں مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے، جب آگے جا کے مسلمان ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں حضور بات یہ ہے کہ میں جو آپ پر ایمان لایا ہوں نا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے نا، میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا تھا، آپ جب گہوارے میں ہوتے تھے، اب جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند ادھر چلے جایا کرتا تھا. اچھا یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، مگر میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات بتانے جا رہا ہوں. میں اور آپ بھی چھوٹے رہے ہیں، ہم نے بچپن میں پتہ نہیں کیا 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 ہے. آپ سے کوئی کہے آپ جھولے میں یہ کرتے تھے، 1 سال کے تھے تو تم نے یہ کیا تھا، ہم شرمندہ ہو کے کہتے ہیں اچھا بھائی کیا ہوگا یار، اب ذرا عزت رکھ لو، سب کے سامنے نہیں بتاؤ. بچپن میں پتہ نہیں کیا کیا کیا، کس کو یاد ہے؟ 1-2 سال کی گہوارے کی باتیں. مگر میرے آقا کی شان دیکھو. آقا فرماتے میرے چچا ہاں، میں جدھر اشارہ کرتا چاند ادھر جاتا، بلکہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ میرا دل بہلاتا تھا. میں اللہ کی بارگاہ میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز سنتا تھا. یہ احادیث کا مضمون میں نے آپ کو بیان کیا ہے. آقا کو اس وقت کی باتیں بھی یاد ہیں. اور سبحان اللہ، میرے آقا کو ایسا کمال ملے اور رضا کا قلم خاموش رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں جھولے کو، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ کے حبیب کو کھلونا چاند عطا کیا گیا تھا، تو سوچو پھر کیسے اختیارات عطا کیے ہوں گے. نبی پاک کی سیرت کو پڑھ لو، مرنے سے پہلے ایک بار تو جان لو کہ جس کا میں امتی ہوں ان کی حیات میں کیا کیا ہوا، کیا ان کی عادتیں تھیں، وہ دکھتے کیسے تھے، وہ بولتے کیسے تھے، ان کا انداز کیا تھا، ان کی عادتیں کیا تھیں، وہ اخلاق ان کے کیسے تھے. پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، ذرا سوچئے جب پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، یہ وہ وقت تھا جب کفر کا اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، اور نبی پاک ایسا نور بن کر آئے کہ جس نے دنیا کا رنگ ہی بدل دیا. نبی پاک جب تشریف لائے تو اسلام کا نور ایسا پھیلا کہ جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا. دنیا کا دستور ہے جب کوئی اہم ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا، اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. اچھا جیسا ایونٹ ایسی اناؤنسمنٹ. تو جب رب کے حبیب نے آنا تھا جن کے سبب کائنات بنی ہے، یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں. He is the reason of the all creation. اور یہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے. تو یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے. تو اب آپ کی آمد کا وقت تھا تو ایک ایسا اناؤنسمنٹ دنیا میں ہوا، ایسے واقعات ہونے لگے کہ دنیا کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے، ذرا توجہ رکھیے گا، میں نے یہ بات آپ سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھنی بھی ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا. اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ. اس نے ایک پلان کیا کہ یہ مسلمان کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبے پہ جا کر حج کیوں کرتے ہیں، کیوں نہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو تہس نہس کر کے اس کے پتھر لے کر یمن میں کعبہ بنا لوں گا، پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے. اب اس نے پلان کیا کہ مکے پر اٹیک کرنے کے لیے، دیکھیں اس زمانے میں تو جو لڑائی ہوتی تھی وہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتی تھی، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا. ذرا سوچئے کہ ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑے والے اور اونٹوں والے کیسے کر سکتے ہیں. مکے کا گھیراؤ کیا اور پھر کیا کیا، مکے والوں کے مویشی جو تھے، مکے والوں کے جو جانور تھے وہ بھی اس نے پکڑنا شروع کر دیے. اب لوگوں کا روزی روزگار بھی ڈسٹرب ہوا.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دادا حضرت عبد المطلب، اللہ نے کیا ان کے چہرے پر نور عطا فرمایا تھا، ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، آپ گئے ابرہہ کے پاس۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ کر و فر کے ساتھ متکبر بادشاہ آیا ہوا ہے اور اس نے کعبے کو ڈھانا ہے، اس کا پلان یہ ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں گئے، باہر سے پیغام بھجوایا گیا کہ مکے کا سردار آیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ مجھ سے منتیں کی جائیں گی، مجھ سے نیگوشیشنز کی جائیں گی، بڑے تکبر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی پیشانی پر ایسا نور عطا کیا تھا، وہ خیمے میں داخل ہوئے، ابرہہ روب میں آ گیا، عزت کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا حضرت فرمائیے کیسے آنا ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے بڑی عجیب ڈیمانڈ کی، آپ نے کہا کہ تم نے مکے والوں کے مویشی، ان کی بکریاں، ان کے جانور پکڑ لیے، ہمارے جانور ہمارے واپس کر دو۔ ابرہہ کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبے کی بات کریں گے، اپنے مرکز کی بات کریں گے، آپ تو کعبے کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کو فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کا وہ جواب آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہے۔ کیا کمال کا جواب دیا، آپ فرماتے ہیں جانوروں کے مالک ہم ہیں، ہمارے جانور ہمیں دے دو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کر لے گا، کعبے کا مالک اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کو بات سمجھ نہ آئی، وہ سمجھنے لگا کہ لگتا ہے کنفیوز ہو گئے ہیں، لگتا ہے ڈر گئے ہیں، جانور چھوڑ دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے عجب اناؤنسمنٹ کیا، مکے والوں سے کہا سارے لوگ اپنے جانور لیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں۔ آج جو مکے شریف گئے ہیں انہیں پتا ہے کعبے کے گرد پہاڑ ہیں، اب تو کئی پہاڑ توڑ دیے گئے، ہوٹلز بنا دیے گئے، مگر اس زمانے میں صرف پہاڑی پہاڑ تھے۔ تھوڑا سا امیجنیشن کریں، صرف کعبہ ہے، حرم شریف نہیں بنا بلکہ چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ مکے والے سارے پہاڑوں پر چلے گئے، nobody dared to resist، کوئی وہاں پر رکاوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فقط حضرت عبد المطلب اب کعبے پر جاتے ہیں، کعبے کی دیوار کو تھامتے ہیں اور وہ رکت انگیز دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، اے کعبے کے مالک، آج تجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے، آج ان ظالموں کو تو نے بتانا ہے کہ تو اور تیرے ماننے والے حق پر ہیں۔ آپ رکت انگیز دعائیں کرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، اور اس کے بعد آپ بھی کعبے کے سے دور ہو کر پہاڑ پر چلے گئے۔ یہ کیسا حملہ تھا کہ شہر میں کوئی حفاظت کے لیے کھڑا نہیں تھا، فقط کعبہ ہے اور ہاتھی کا لشکر ہے۔ اور اب حکم کیا، ابرہہ نے آرڈر دیا کہ ہاتھی چلیں اور کعبے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ مگر اب دنیا نے ایک عجب نظارہ دیکھا، اب اللہ نے اپنی قدرت کا ایک عجب نظارہ دکھایا۔ جس ہاتھی پر ابرہہ بیٹھتا تھا وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہو رہا تھا، کعبے کی طرف رخ کرتے تھے وہ موو نہیں کرتا تھا، اس کا رخ چینج کرتے وہ چلنا شروع کر دیتا۔ اور اب اللہ کریم نے اس کے مقابلے کے لیے کیا بھیجا؟ دنیا کا دستور ہے آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، ایئر فورس کے لیے ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں، اب ہاتھی ہیں اور مقابلے کے لیے بھیجا کیا ہے میرے رب نے؟ مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابیل۔ ارے چیل جتنا پرندہ بھی کوئی نہ بھیجا، رب نے ابابیل کے لشکر بھیجے جو خود مٹھی میں آ جاتا ہے، جس کا اپنا وزن چند گرام ہے۔ بتاؤ اس کی چونچ اور اس کے پنجوں میں کتنا بھاری کنکر ہوگا، کتنے چھوٹے سے کنکر ہیں، مقابلہ ہاتھی سے ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کریم نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سپر پاور نے جناب بڑے گائیڈڈ میزائل بنا لیے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کر دو، میزائل جا کے وہی ہٹ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں بتاتا ہوں 1450 سال پہلے میرے رب نے ابابیل کے ان پنجوں میں کیسے گائیڈڈ میزائل دیے تھے۔ ہر کنکر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا تھا، اس سوار کا نام موجود تھا۔ اب یہ جب لشکر آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آج تک کئی بار سورہ فیل آپ نے قرآن میں پڑھی ہوگی، امام صاحب نے پڑھی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی، مگر آج ذرا سورہ فیل کو اس واقعے کی پس منظر میں سمجھیے، مزید ایمان تازہ ہوگا۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ میں نے بیان کے شروع میں ایک جملہ آپ کو یاد کروایا تھا، یہ واقعہ جو ہے اصحاب فیل کا نبی پاک کی ولادت سے کتنا پہلے ہوا تھا؟ ماشاءاللہ یاد ہے، یہ یاد رکھنا، یہ بڑی عقیدے کی بات بتا رہا ہوں۔ 55 ڈیز پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا؟ الم تر کیف،
آقا تو دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے اور رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا. اٹ مینز یاد اس کو دلایا جاتا ہے جو کہیں دیکھ رہا تھا, جو کہیں موجود تھا. اللہ اکبر. اب وہ حدیث پاک سنو کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میرے آقا کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. پیارے آقا نے پوچھا ہے جبریل تم نے تو سارے نبیوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے, سب سے ملاقات کی ہے, بتاؤ نا کسی کو میرے جیسا بھی پایا, تمہیں میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر. جبریل امین جنہوں نے تمام انبیاء کی خدمت میں حاضری دی کیا کہتے ہیں؟ چلو یہی بات بریلی کے تاجدار کی زبانی سن لو. امام عشق و محبت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے ہیں, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. آقا تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. اللہ اکبر. جبریل امین کہتے حضور آپ جیسا میں نے کائنات میں کوئی اور نہیں دیکھا. سارے نبیوں کی بارگاہ میں جبریل امین نے حاضری دی ہے. کسی کی بارگاہ میں 5 بار, کسی کی بارگاہ میں 10 بار, کچھ انبیاء کی بارگاہ میں 100 بار. آؤ میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک کے دربار میں جبریل امین کتنی بار آئے اور یہ فقط عرصہ کتنی دیر کا ہے. 23 سال کے عرصے تک حاضریاں رہیں. 40 سال کی عمر میں پہلی وحی ہوتی ہے. 63 سال کی عمر میں نبی پاک دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. 23 ایئرز میں جبریل امین 24,000 بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. 24,000 بار. کیوں؟ سدرۃ المنتہا سے 7ویں آسمان سے بھی اوپر روز آنا ہے اور کئی بار آنا ہے. مولانا حسن ندا خان صاحب راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے, اتنی بار کیوں آتے ہیں؟ فرماتے ہیں بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. کہتے نبی پاک کے دیدار کے بغیر انہیں چین ہی نہیں آتا تھا. ایک بار جلوہ جانا دیکھ لیا تھا, اب بار بار آقا کی یاد ستاتی تھی. بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. وہ اس لیے آتے تھے کہ آقا کا جلوہ دیکھنا ہے. تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سنو, آقا کی ولادت سے پہلے پوری دنیا کو ایک پیغام دینا تھا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ارے ابابیل کے لشکر بھیجے اور انہوں نے کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ان پر پتھروں کی کنکروں کی بارش کی اور رزلٹ کیا آیا؟ فجعلہم کعصف مأکول. انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا کر رکھ دیا, پرخچے اڑ گئے. ان کنکروں نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے میزائل نہ کر سکتے تھے. ہاتھی سوار اور ان ہاتھیوں کا نام و نشان باقی نہ رہا. گویا پوری دنیا کو یہ میسج دینے والا تھا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. اور ایک واقعہ نہیں ہوا. نبی پاک جس سال دنیا میں تشریف لائے عرب میں بارشیں ہوئیں, خوب سبزہ ہوا, جانور فربا ہو گئے. روایتوں کے الفاظ ہیں اتنے موٹے ہو گئے ایسا لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں. جتنے قافلے تجارت کو گئے سب نفع کر کے واپس آئے. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے وقت ایک اور بڑا کمال کا واقعہ ہوا. کفر کے جتنے ایوان تھے نا سب کو میسج گیا, سب کو بتایا گیا کہ نبی پاک کی آمد ہونے والی ہے, سچے دین کے رکھوالے کی آمد ہونے والی ہے. کعبے میں بت تھے وہ اوندھے گر گئے. گیا آقا صبح صادق کے وقت خوشبوؤں میں بسے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے. دنیا میں آتے ہی پہلا کام میرے آقا سجدے میں چلے گئے, اپنے رب کو یاد کیا, امت کے لیے دعا کی. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. آقا ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں. اب نبی پاک کا مبارک بچپن شروع ہوتا ہے. بی بی حلیمہ سعدیہ کے بھاگ جاگتے ہیں. آپ کہتی ہیں میں بڑی غریب تھی, میرے جانوروں میں بھی طاقت نہیں تھی. جب مکے کو آ رہی تھی میرا خچر سب سے پیچھے رہ جاتا تھا, پورے قافلے کے لوگ پریشان تھے. حلیمہ کیسا جانور لائی ہو؟ کہتی میں خود بھی اتنی کمزور تھی, اپنے پاس بھی دودھ نہیں تھا. مکے کے لوگوں کا دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے گاؤں میں بھیجتے تھے تاکہ ان کی زبان بھی اچھی ہو, ان کی صحت بھی اچھی ہو. اب جب اس سال مکے میں وہ گدائیاں آئیں سب کو بچے مل گئے. بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا میری غربت کو دیکھ کر, مگر میں نے ایک بچہ دیکھا تھا بڑا نورانی, تھا بڑا پیارا, مگر اس کے والد دنیا میں نہیں تھے, اس لیے کسی دائی نے اس بچے کو نہیں لیا کہ والد نہیں ہیں تو پیسے بھی نہیں ملیں گے, انعام بھی نہیں ملے گا. بی بی حلیمہ
کہتی ہیں میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس پیارے سے نورانی بچے کو لے جاتی ہوں۔ اللہ اکبر، ان کو کیا معلوم تھا کہ اس بچے کو گود میں لینا ہے اور ان کے مقدر جاگ جانے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس وقت مکے میں کئی داعیاں آئی تھیں، کسی ایک کا نام بتا دیں۔ ہم میں سے کوئی کسی ایک کا نام نہیں جانتا، مگر جب تک یہ سورج اور چاند باقی رہیں گے بی بی حلیمہ سعدیہ کا نام چمکتا رہے گا۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ریزن یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک کی خدمت کی، اپنا تعلق نبی پاک کے ساتھ جوڑ لیا، اور یہ اصول یاد رکھنا کہ جس نے آقا کے ساتھ تعلق جوڑا اللہ اس کے نام کو بلند کر دیتا ہے۔ اسٹیج پر جتنے لوگ موجود ہیں یہ کوئی بہت بڑی ڈگری ہولڈر نہیں ہے، انہوں نے زمانے میں کوئی سائنس کی ایجاد نہیں کی ہے۔ آج اگر ہم سب کو دنیا میں کوئی عزت دیتا ہے تو فقط یہ نام مصطفیٰ ہے، یہ سرکار کے نام کی عزت ہے جو ہماری پہچان بنی ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے میرے آقا کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کی اللہ نے اس کے نام کو بلند کر دیا۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ ارے بی بی حلیمہ کے بھاگ جاگے، کہتی میں نبی پاک کو لے کر نکلتی ہوں، وہی خچر جو سب سے پیچھے رہ گیا اب وہ سب سے آگے دوڑ رہا ہے۔ میرے قافلے والے کہتے حلیمہ جانور تبدیل کر دیا ہے، ریپلیس کر دیا ہے، اتنی تیزی سے کیسے دوڑ رہا ہے؟ اس وقت تک تو آپ کو ریئلائز نہیں ہوا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب اپنے گھر پہنچتی ہیں کہتی میری بکری کے تھن بھر گئے، وہ بکری جو ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہی، اتنا دودھ نکلا ہمارے سارے برتن بھر گئے، خود میری صحت اچھی ہونے لگی، میں نے بھی نبی پاک کو دودھ پلایا، اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا۔ اب جب رات ہوتی ہے تو کہتی ہے میرے گھر میں عجب روشنی ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی تو لائٹوں کا زمانہ ہے نا، اس زمانوں میں تو لائٹ نہیں تھی۔ صبح ہوئی تو گاؤں والے آئے، کہتے اے حلیمہ کون سی لائٹ لائی ہو، کون سا چراغ لائی ہو جو رات بھر تمہارا گھر روشن رہا؟ کہا میں تو کچھ نہیں جانتی، ایک ایسا نور لائی ہوں جو ساری رات چمک رہا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جو آپ کے رضائی بھائی بہن تھے وہ روز صبح کہیں چلے جاتے تھے۔ آپ نے پوچھا بی بی حلیمہ سے کہ امی جان میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ کہا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں؟ نبی پاک ان کے ساتھ بکریاں چرانے چلے جاتے۔ ایک دن وہ بچے دوڑتے ہوئے آئے خوف زدہ اور کہا کہ امی جان غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا ہمارے بھائی کو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سینہ چیرا اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ بھی گھبرا گئی کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بی بی آمنہ کی امانت تھے نا، وہ دوڑتی ہوئی اس جگہ پر گئی اور جب وہاں جاتی ہیں تو دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ گم سم بیٹھے ہیں۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 4 لوگ آئے جن کے سفید لباس تھے، میرا سینہ چاک کیا، اس میں کچھ داخل کیا اور سینہ بند کر دیا، کوئی نشان نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ آج سائنس نے ترقی کی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے۔ سنو 1450 سال پہلے میرے آقا کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اس کو کہتے شق صدر۔ فرشتوں نے نور مبارک سینہ مبارک میں اور نور کو داخل کیا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ پیارے آقا کو لے کر بی بی آمنہ کے پاس آئیں کہ اے بی بی آپ بچے کو واپس لے لیں، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جنات یا کوئی جادو کا مسئلہ ہے۔ بی بی آمنہ کہتی میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا، جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے بہت ساری بشارتیں دی گئی ہیں، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ ایک بار نہیں یہ 4 بار ہوا ہے۔ نبی پاک کا شق صدر کیا گیا، ایک تو یہی 2-3 سال کی عمر میں، ایک 10 سال کی عمر میں، جب جوانی قریب آتی ہے انسان پر جوانی کے معاملات آتے ہیں، نبی پاک کے قلب اقدس میں اس وقت بھی نور داخل کیا گیا۔ 3rd ٹائم جب پہلی وحی کا نزول ہونا تھا 40 ایئرز کی ایج میں، جب پہلی قرآن نازل ہونا تھا اور قرآن کا بوجھ قلب مصطفیٰ وہ برداشت کر سکے، مزید قوت دینے کے لیے ایک بار پھر شق صدر کیا گیا اور نور داخل کیا گیا۔ اور 4th ٹائم یہ کب ہوا کہ جب نبی پاک کو سفر معراج پر جانا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا، وہ تجلی دیکھ رہی تھی جس کی ایک جھلک دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، اور میرے آقا نے رب کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، کلام بھی کیا، قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا۔ کیسا دل اقدس ہے! نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی قسم میں آپ سے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال یعنی اپنی فیملی اور اپنے مال سے بڑھ کر بھی محبت کرتا
کرتا ہوں, آپ کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو جائے, میں حاضری نہ دے پاتا ہوں, نہیں ہوتی تو حضور میں ایسا لگتا ہے مر جاؤں گا, آپ کا دیدار نہیں ملتا تو میں تڑپنے لگتا ہوں. یہ عرض کر کے وہ انصاری صحابی رونے لگے. غم خار آقا, امت کے مددگار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ سنو سنو, آقا کا دور ملا ہوا ہے, نبی پاک کا روز دیدار کر رہے ہیں, پھر بھی رو رہے ہیں. کہتے حضور موت قریب ہے, آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے, مجھے بھی موت آ جائے گی. آپ تو نبیوں کے نبی ہیں, روز قیامت آپ کے گرد تو انبیاء کرام ہوں گے, آپ بلند درجے میں ہوں گے. مجھے اگر جنت میں داخلہ نصیب بھی ہو گیا, مگر میں تو آپ سے دور ہوں گا. حضور قیامت کے دن, محشر کے دن میں کیسے اور جنت میں کیسے آپ کا دیدار کر سکوں گا؟ سنو سنو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کی درد بھری باتیں سن رہے ہیں کہ جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آ گئے. صحابہ کا عشق دیکھو کہ ان کی تسلی کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے, اور قرآن میں رب نے کیا فرمایا سنو اور ایمان تازہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا, یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ, اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. نرالا حسن ہے, دنیا کی حسین سے حسین شے ہو, آدمی اسے دیکھتا رہے, ایک بار دیکھے گا, دو بار دیکھے گا, 1000 بار دیکھے گا, ایک وقت تو آئے گا نا کہ دل دیکھنے سے بھر جائے گا. مگر رسول انور شاہ بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ پر نور, چہرہ مبارک ایسا حسین ہے, اس حسن کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا. جو ایک بار دیکھ لے بار بار دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے, جو بار بار دیکھے اس کی بھی پیاس نہیں بجھتی. ذرا دیکھیں نا, صحابہ تو صبح و شام نبی پاک کا دیدار کرتے تھے, پھر بھی یہی چاہتے تھے کہ بس رخ انور کو دیکھتے رہیں, یہ جلوہ کبھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو. شاعر لکھتے ہیں نا, شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں, شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. حضرت سمامہ بن اثال یمامی جو اہل یمامہ کے سردار تھے, ایمان لا کر کہنے لگے اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض یعنی معاذ اللہ ناپسندیدہ نہیں تھا, مگر حضور آج وہی چہرہ سارے جہان سے زیادہ مجھے محبوب ہے. اللہ پاک کی قسم آپ کے دین سے زیادہ برا دین مجھے دنیا میں کوئی اور نہیں لگتا تھا, مگر آپ وہی دین ساری دنیا میں سارے دینوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے. اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر مدینہ سے زیادہ مبغوض نہیں تھا, مگر اللہ پاک کی قسم اب وہی شہر ساری دنیا کے شہروں سے مجھے زیادہ پیارا ہے. آئے ہائے صحابہ کہ جب دل نبی پاک کی طرف مائل ہو گئے, جب آقا کا دیدار کر لیا, اب سب کچھ نبی پاک پر قربان تھا. زندگی کا محور اور مقصد یہی تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دیدار مصطفیٰ کرتے تھے, ذرا غور سے سننا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار آپ نے کہا میری زندگی کی 3 خواہشیں ہیں. اچھا کوئی آپ سے پوچھ لے, ہم سے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے ٹاپ 3 خواہشیں کیا ہیں؟ کبھی اکیلے میں اپنے آپ سے سوال کر لینا. تو کوئی کہے گا یار فلاں والی گاڑی لینی ہے, فلاں علاقے میں گھر بنگلہ لینا ہے, اور فلاں ملک میں سیر کرنی ہے. نارملی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے. سنو عاشق اکبر, ایسی تھوڑی وہ عاشق اکبر ہیں, ان کی خواہش کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں بس آقا کو دیکھتا رہوں, میری نظریں آقا کو ہی دیکھتی رہیں. دوسری خواہش کیا ہے؟ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْهِ, اپنا مال نبی پاک پر خرچ کرتا رہوں. وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْهِ, کہتے تیسری خواہش یہ ہے کہ بس آقا کے قدموں میں حاضر رہوں.
کچھ اور چاہیے ہی نہیں تھا انہیں، بس نبی پاک ہیں اور میں ہوں اور میری زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کسی ایک شعر میں سمجھنا ہو تو وہ شعر ان کے لیے بڑا جا کے فٹ ہوتا ہے کہ حضور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ اتنا دیدار کرتے تھے مگر دل نہیں بھرتا تھا، بس جی چاہتا تھا آقا کو دیکھتے رہیں، گھر جاتے پھر بے چین ہو جاتے، پھر دربار رسالت میں آتے، پھر نبی پاک کا چہرہ دیکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بات کرتے ہیں، آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں اور نبی پاک کے دربار کے باہر بیٹھے رہتے تھے، دیدار مصطفیٰ بھی کرتے، علم دین بھی سیکھا کرتے۔ ایک روز نبی پاک کے پاس آئے، کہتے حضور آپ کا جب دیدار کرتا ہوں نا، چہرہ نور دیکھتا ہوں، غم بھول جاتے ہیں، دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر عرض کی حضور آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، جب میں گھر ہوتا ہوں تو آپ کی یاد تڑپاتی ہے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں پھر دیدار کے لیے آ جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے میں ایسے گم ہوئے کہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے، آپ پلک بھی نہیں جھپکاتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے حضور میرے باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور اس کی لذت اٹھا رہا ہوں۔ ایسے دیوانے تھے صحابہ۔ ذرا سوچو نا، نبی پاک کے سیرت کو پڑھیں تو آقا کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ بات تو بعد میں ہوتی تھی، چہرہ دیکھ کر، کیونکہ کیسا چہرہ تھا؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، ایسا بنایا حبیب کو کہ پھر جناب جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا۔ ارے دشمن آتے تھے، دیکھیں دنیا میں ایک بات تو آپ نے دیکھی ہوگی، کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ جناب کہیں جا رہے ہیں، کوئی ڈاکو آ گیا، کوئی لوٹنے والا آ گیا، اگر کوئی شخص با امامہ، چہرے پر داڑھی، یہ جناب مذہبی حلیے والا ہے، کبھی کبھی وہ دیکھ کر کہتا چلو یار چھوڑ دیتے ہیں، مولانا صاحب ہے، دیندار آدمی ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ جناب کسی کے چہرے کو دیکھ کر کوئی دشمن دشمنی چھوڑ دے، مگر ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ جان لینے کوئی آئے اور دیدار کر کے کہے کہ اب جان انہی کے قدموں میں نچھاور کرنی ہے، گرفتار کرنے آئے مگر دیدار مصطفیٰ کرنے کے بعد کہے کہ جناب میں تو خود ان کے حسن میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ یہ کمال ہے نبی پاک کا، کیسا حسین چہرہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ سنو سنو، دیدار مصطفیٰ کی تمنا کیسی تھی صحابہ کرام میں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھے بھی عطا فرمائے۔ جو مدینے شریف گئے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ جبل احد، غزوہ احد جہاں پر ہوا تھا، یہ حرم شریف سے کچھ دور ہے۔ پہلے کے زمانے میں تو مدینہ منورہ شہر اتنا ہی تھا جتنی مسجد نبوی شریف اس وقت موجود ہے، اور وہ احد شریف شہر سے باہر تھا۔ غزوہ احد ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، تو وہاں پر صحابہ کرام بھی تھے، نبی پاک بھی تھے، خواتین مدینہ شہر میں تھی۔ شیطان نے افواہ اڑا دی معاذ اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ ایک صحابیہ آقا سے کیا محبت کا انداز تھا، دوڑنے لگی۔ ذرا تصور کرو کہ مدینہ شہر سے وہ خاتون جا رہی ہیں احد کی طرف، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا اے خاتون تمہیں پتا ہے کہ تمہارے والد شہید ہو گئے؟ کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ تھوڑا آگے گئی، کسی نے کہا تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے؟ کہا مجھے پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور آگے گئی، کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے؟ مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، بس مجھے اپنے آقا کا دیدار کرا دو۔ جب وہ وہاں پہنچتی ہیں، نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے، آقا خیریت سے ہیں۔ سنو وہ عورت کیا کہتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے، اب مصیبت کوئی مصیبت نہیں، آپ سلامت ہے تو سب سلامت ہے۔ شاعر نے یہ واقعہ اپنے شعر میں کس طرح لکھا کہ بڑھ کر اس نے رخ انور کو دیکھا تو کہا، بڑھ کر اس نے رخ انور کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو پھر ہیچ ہیں سب رنج و علم، میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔
تو یہ محبت تھی، یہ نبی پاک کے جلوے کا کمال تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن دیا، مگر میرے آقا کے حسن کے آگے حضرت یوسف کا حسن بھی کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت یوسف کو ایک حسن کا جز عطا کیا گیا، اور نبی پاک کا حسن ایسا ہے کہ حسن کا کل عطا فرما دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ جب حسین لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، جو حسین ہوتے ہیں وہاں فتنے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یا تو قیامت تک حسین آتے رہیں گے اور حسن والے لوگ ہیں، جہاں حسن ہو وہاں شیطان کے وار زیادہ کام کرتے ہیں۔ کتنے عبادت گزار ہیں جو حسن کے فتنے میں گرفتار ہو گئے، حسن کے فتنے میں مبتلا ہو کر جہنم کی راہ پر چل گئے، مگر یہ عام حسن کی بات ہے۔ قربان جائیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے حسین ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، باقی دنیا کے حسین تو جہاں چلیں وہاں فتنے برپا ہو جاتے ہیں، آقا جہاں سے گزر جائیں وہ نور و ہدایت کے چراغ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کا چہرہ انور ایسا بنایا تھا کہ جو بھی رخ زیبا کا دیدار کر لے، اگر ازلی بدبخت نہ ہو تو کلمہ پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے۔ کئی حسین ایسے ہوتے جو فتنے برپا کر دیتے نا، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو کہ فتنے مٹا کے چلے۔ رب کے بندوں کو رب سے ملا کر چلے، جلوائے حق وہ ہم کو دکھا کر چلے۔ جگمگا ڈالی کلیاں جدھر آئے وہ، جب چلے وہ تو کوچے بسا کے چلے۔ کیسا تاریخ دنیا کو چمکا دیا، سارے عالم میں کیسی ضیا کر چلے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ کس کمال کی بات کریں۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال تھے۔ 2 سال کی عمر ہے، ابھی تو بچپنے کا عالم ہے۔ سنو آقا کا بچپن کیسا تھا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کے یہاں تشریف فرما تھے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ انہیں لے کر مکہ مکرمہ جا رہی تھی۔ راستے میں ایک مقام پر حبشہ کے کچھ لوگ ملے۔ حبشہ کہاں ہے؟ ایتھیوپیا، افریقہ کا ملک، اس کو حبشہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حبشہ کے کچھ لوگ ملے، ان کی جگہ ان کی نگاہیں جب رخ مصطفیٰ پر پڑی تو دیکھتے رہ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ حبشہ کے لوگ ٹک ٹکی باندھ کر 2 سال کے خوبصورت نورانی چہرے والے مدنی منع کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ بالآخر پکار اٹھے، ہذا واللہ نبی، خدا کی قسم یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آئے ہائے، ابھی تو بچپنا ہے، ابھی تو گفتگو نہیں کی ہے، مگر چہرہ بتا رہا ہے۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کفار قریش نے انہیں اپنا قاصد بنا کر بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ جب کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، رخ زیبا پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ اسلام میرے دل میں اتر گیا۔ حضرت حارث بن عمر سہمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم منا شریف تشریف فرما تھے۔ میں حاضر خدمت ہوا، میں نے دیکھا ولیج کے دیہاتی لوگ آ رہے ہیں، جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا وہ پکار اٹھتا تھا، ھذا وجہ مبارک، یہ تو بہت بابرکت چہرہ ہے۔ حضرت ابو رمثہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے۔ لوگوں سے پوچھا رسول اللہ کہاں تشریف فرما ہے؟ جب لوگوں نے بتایا تو فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا، رخ زیبا کو دیکھا، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، ھذا نبی اللہ، یہ تو اللہ پاک کے نبی ہیں۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے کیسا کمال بنایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بات چہرہ انور کی ہو رہی ہے، بات جلوہ مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، تو اگر ایک خیمہ والی خاتون کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ سبحان اللہ، ذرا سوچو تو صحیح، پیارے آقا ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں، راستے میں ایک خیمہ نظر آیا، اس میں خاتون رہتی تھی، ادھیڑ عمر کی خاتون ہے، کھانا وغیرہ پانی وغیرہ مسافروں کو بیچا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، نبی پاک بھی ساتھ ہیں۔ اور ہوا کیا، پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور کھانے کو تو کچھ نہیں، وہ پہچانے بھی نہیں نبی پاک۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے خیمے میں ایک بکری کھڑی ہے جس کے تھن بھی سوکھے ہوئے ہیں،
بالکل لاغر سی بکری ہے. آپ نے فرمایا بکری سے دودھ نکال لو. کہا اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں. نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دیں تو میں نکال لوں. اس نے کہا دودھ تو دیتی نہیں ہے, آپ چاہیں تو نکال لیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے تھن پر ہاتھ مبارک لگائے, وہ تھن دودھ سے بھر گئے. آقا علیہ السلام نے دودھ نکالا, خود بھی پیا, سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی پیا, برتن سارے بھر گئے, گھر والوں نے پیا, تھوڑی دیر آقا رہے اور پھر واپس آگے چلے گئے. حضرت اب یہ کون سی خیمے والی خاتون ہیں؟ یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ذرا سوچو تو صحیح. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خیمے تو بہت سے ہوں گے, عرب کی خاتون بہت ساری ہوں گی, مگر اس خیمے والی کا بھاگ کیسا جاگا کہ نبی پاک کے قدم خیمے میں آ گئے. اچھا اب انہوں نے کام کیا کیا؟ ان کے شوہر آئے, کہتے ہیں کہ یہ خیمے کی حالت بڑی بدلی سی ہے, بکری بڑی تندرست ہے, دودھ کے برتن بھرے ہوئے ہیں. اے ام معبد یہ سب کیسے ہوا؟ ہماری بکری تو دودھ نہ دیتی تھی. کہا بس ایک مبارک چہرے والے آئے تھے, ان کو نام بھی نہیں پتا تھا. ایک مبارک آئے تھے, تھوڑی دیر بیٹھے, ہمارے بھاگ جگائے اور واپس چلے گئے. اچھا ام معبد یہ تو بتاؤ کہ وہ دکھتے کیسے تھے, ان کا سراپا کیسا تھا؟ اب ذرا غور کیجئے گا پیارے اسلامی بھائیوں. وہ خاتون نہ مفتیاں ہیں, نہ عالمہ ہیں, نہ کوئی دین کے لیے بہت بڑی انہوں نے خدمت کی ہے, بس نبی پاک کا سراپا بیان کر دیا, آقا کی شان بیان کی کہ وہ دکھتے کیسے تھے. اللہ کی قسم ایسے موتیوں جیسے الفاظ بیان کیے کہ ہر سیرت کی کتاب میں جب بھی نبی پاک کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ ضرور ذکر کیے جاتے ہیں. ان کا نام ایسا زندہ ہو گیا. آج 1400 سال گزر گئے ہیں, آج بھی بیٹھ کر بی بی ام معبد کا ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ پیارے آقا کی شان انہوں نے بیان کی. تو یہ شان ہے میرے آقا کی کہ جو ان کا نام لیتا ہے اللہ ان کے نام بھی بلند کر دیتا ہے. ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. اب ذرا سنو ام معبد نے نبی پاک کا ذکر کیسے کیا, الفاظ کیسے موتیوں والے. وہ کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تزری به سعلا وسیم قسیم فی عینه دعج وفی اشفاره وطف وفی صوته سحل وفی عنقه سطح وفی لحیته کثاثا ازج اقرن ان صمت فعلیه الوقار وان تکلم سما وعلاه البہا اجمل الناس وابہا من بعید وَأَحْسَنَهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ قَرِيب حُلْوُ الْمَنْطِق فَصْلٌ نَا نَظْرٌ وَلَا حَذَرٌ. اللہ اکبر. خدا کی قسم ابھی تو آپ نے اس کا ترجمہ نہیں سنا, مگر لفظ کیسے موتیوں والے ہیں. یہ نعت کیسی ہے کہ سبحان اللہ ام معبد بیان کرتی, ابو معبد سنا کرتے. اور پتہ ہے پھر کیا ہونے لگا, دوسرے دن پھر ابو معبد کام سے واپس آئے, تھکے ہوئے تھے. اے ام معبد پھر ذرا مبارک کا حلیہ تو سنا دو. وہ اللہ اللہ 1400 سال پہلے خیمے میں ایک محفل سجتی تھی جس میں جلوہ مصطفیٰ کی باتیں ہوتی تھی. ہر دوسرے دن وہ کہتے اے ام معبد ذرا پھر مبارک کی باتیں کرو, ذرا پھر ہمیں ان کا حلیہ سناؤ. وہ پھر نبی پاک کی باتیں کرتی. دونوں کو نام بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہیں کون. تھے بڑے پیارے, بڑے کمال کے تھے. آؤ میں بتاتا ہوں یہ عربی الفاظ کا ترجمہ کیا ہے, ایمان تازہ کرو. کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع, کہتی میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن بڑا نمایاں تھا. ابلج الوجہ حسن الخلق, کہتی خوبصورت اور بہترین تخلیق ان کی عمدہ ہوئی تھی. اب وہ کہتی ہیں لم تعبه خجلا ولم تزری به سعلا, کہتی ہیں کہ وہ ان کی ذات میں نہ تو پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا, نہ ہی بالکل دبلا پتلا ہونے کا نقص تھا. پھر کہتی ہیں وسیم قسیم, اللہ اکبر. کہتی بڑے حسین تھے, انتہائی خوبصورت تھے. اب سنو کہتی بتاؤں ان کی آنکھیں کیسی تھی. فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف, کہتی ہیں کہ ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی, سیاہ تھی, اور پلکیں بڑی لمبی تھی, بہت خوبصورت پلکیں تھی. آگے سنو وہ کہتی وفی عنقہ سطح, ان کی گردن بڑی چمکدار تھی. پھر وفی لحیتہ کثاثا, ان کی داڑھی جو ہے وہ بڑی گھنی تھی. وہ کہتی اجمل الناس وابہا من بعید, دور سے دیکھتے تھے تو سب سے زیادہ جمیل نظر آتے تھے. وَأَحْلَاهُ مِنْ قَرِيب, اور قریب آتے تو اور خوبصورت نظر آتے تھے.
حلو المنطق، باتیں ایسی کرتے تھے جیسے موتی زبان سے جھڑ رہے ہو. فصل لا نظر ولا حذر، اللہ اکبر، کہتی ان کی الفاظ موتیوں کی طرح تھے. ان صمت فعلیہ الوقار، جب خاموش ہوتے تھے نا بہت وقار والے دکھتے تھے. وان تکلم سماء وعلاه البہاء، اور جب بات کرتے تھے تو بات ایسی کمال کی تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جب میرے آقا گفتگو فرماتے تو ان کی آواز میں ایک گونج تھی، ایک ایکو، آج ہم کہتے ہیں ایکو ساؤنڈ، نبی پاک کی آواز میں ایک ایکو ساؤنڈ تھا. اللہ اکبر، یہ حلیہ وہ بیان کرتی تھی اور دونوں میاں بیوی نبی پاک کی باتیں کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد مدینے آئے تو پتا چلا یہ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے اسلام کی دعوت دینی ہے. آپ گئے اور کلمہ پڑھ کر میاں بیوی سرکار کے بارگاہ میں مسلمان ہو گئے، صحابی کا درجہ پا لیا. مگر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک نبی کا صحابی جو ہے کس قدر نبی پاک سے محبت کرتے، اور چہرہ مصطفیٰ کی تو کیا شان ہے. بس آج پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، جو سعادت تو نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی، اے رب کریم تیرے دربار میں ہم بھی التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی نبی پاک کا دیدار نصیب فرما. اچھا اب ذرا غور کیجئے گا، بڑی کمال کی بات، عبادتیں بہت ساری ہیں. نماز بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، حج و عمرہ کرنا بھی عبادت ہے. عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، مگر سنو، دیدار مصطفیٰ وہ نرالی اور یکتا عبادت ہے کہ رب کائنات نے جو اثر اس عبادت میں رکھا ہے وہ کسی میں نہیں رکھا. کیسے؟ اب کوئی نماز پڑھتا ہے ثواب ملتا ہے، روزہ رکھتا ہے ثواب ملتا ہے، تلاوت کرے ثواب ملتا ہے، حج و عمرہ کرے ثواب ملتا ہے. اللہ قبول فرما لے عبادتوں کو تو ثواب ملتا ہے. لیکن غور کرو، دیدار مصطفیٰ وہ عبادت ہے کہ جو لمحہ بھر کے لیے یہ سعادت عبادت کر لے ایمان کی حالت میں، اس کا انتقال ایمان پر ہو جائے تو وہ صحابی بن جاتا ہے. یعنی یہ وہ عبادت ہے جو صحابی بنانے والی ہے. ہاں اب ذرا غور کریں، سنا ہوگا واقعات، کئی صحابہ ایسے تھے جو دوران جنگ ایمان لائے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے غزوہ چھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں. اب یہ پاک سے کہتے ہیں اگر میں ایمان لے آؤں اور شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا جنت ملے گی؟ آقا نے فرمایا ہاں تمہیں بھی جنت ملے گی. کھجوریں سائیڈ پہ رکھی، ایمان لائے اور جا کر غزوے میں شہید ہو گئے. اللہ اکبر، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا. کون سی عبادت کی تھی؟ دیدار مصطفیٰ کی عبادت کی تھی. کیا بن گئے؟ صحابی بن گئے. ساری زندگی روزہ رکھنے والے اولیاء کرام، ہم نے سیرت پڑھا ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. اولیاء کرام کی سیرت میں پڑھا کہ ساری رات قرآن پاک کی تلاوت 15 سال تک کرتے رہے. مگر پوری دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. ایسا کیا کیا صحابی نے کہ یہ ساری عبادتیں ایک طرف اور وہ عبادت ایک طرف؟ کیونکہ انہوں نے نبی پاک کا دیدار کیا تھا. اللہ نے انہیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں مثال ہو گیا تو اس مرتبے پر پہنچ گئے کہ سبحان اللہ، قیامت تک آنے والے اولیاء کرام کسی صحابی کے اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے. اور کرو، کیا حالت ایمان میں رخ مصطفیٰ کا دیدار کرنا کوئی کم فضیلت ہے؟ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان دیکھو. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. اللہ اکبر، ان سب سے رب نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. فضیلت تو سنو، صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی. آقا کے دیدار کرنے والے کو بھی اور صحابی کا دیدار بھی جس نے کیا، یعنی صحابی بھی جنتی اور صحابی کا جس نے دیدار کیا تابعی وہ بھی جنتی. اللہ اکبر. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں بھی فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، جس نے مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. اچھا ٹھکانہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابی بھی جنتی ہیں، تابعی بھی جنتی ہیں، تبع تابعی بھی جنتی ہیں.
یہ کیسی عبادت ہے کہ جس نے نبی پاک کو دیکھا وہ تو جنتی ہو گیا، مگر جس نے آقا کے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، آقا کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے خوشخبری ہے، کمال کا یہ سمجھے انعام ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو سبحان اللہ، تو یہ تو تابعین اور صحابہ کی بات ہو گئی۔ اب جس کو خواب میں، اب ہم اپنی بات کر لیں، ہم نے تو وہ دن نہیں پائے نا، ہم تو اس زمانے میں تھے نہیں، مگر کریں کیا، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، مگر آج بھی خواب میں جلوہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تڑپ ہونی چاہیے، ذوق ہونا چاہیے۔ سنو، اور فضائل کیسے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔ مفسر قرآن حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث پاک کے مختلف معنی بیان کیے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جس مسلمان نے حضور انور کو خواب میں دیکھا وہ روز قیامت بیداری میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوگا، اور حدیث پاک کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس مسلمان نے رسول مکی مدنی کو خواب میں دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ زندگی میں بھی جاگتی آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، عظیم عاشق رسول علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی لکھتے ہیں جس خوشبخت کو خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، دل نور سے جگمگانے لگتا ہے اور ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں خواب میں انبیاء کرام میں سے کسی کی بھی زیارت رحمت، نعمت، عزت، بزرگی، دولت، کامیابی، سعادت، استقامت، قوت اور دونوں جہاں کی بھلائی پر دلیل ہے۔ علم تعبیر کے بہت بڑے امام حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں جو خوشبخت خواب میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہو سب غموں سے راحت پائے گا، قرضدار ہے تو قرضے سے نجات مل جائے گی، قیدی ہو تو قید سے نجات پائے گا، خوف زدہ ہے تو امن پائے گا، اور خواب میں دیدار مصطفیٰ کی برکت سے قحط اور تنگی دور ہوتی ہے۔ آئے ہائے، بس پھر کیوں نہ ہم تڑپیں اور کیوں نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے ہم التجا کرتے رہیں۔ سنو سنو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک بار نبی پاک کی جدائی میں غمگین ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر آپ کے لیے ممبر بنوایا گیا، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کا تنا آپ کی جدائی میں رونے لگا، برداشت نہ کر پایا، یا رسول اللہ اس تنے کی نسبت آپ کی امت کا زیادہ حق ہے کہ وہ آپ کے ہجر و فراق میں روئے اور آنسو بہائے۔ اللہ اکبر، گویا پیارے آقا کی یاد میں آنسو بہانا، ان کے دیدار کے لیے تڑپنا اس صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا، جب دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو جاتے نا اور رات بستر پر لیٹتے تھے، ہماری راتیں کیسی ہیں، صحابہ کی راتیں کیسی ہوتی تھیں، اب نبی پاک اور آپ کے صحابہ کرام کے نام لے لے کر روتے رہتے، آپ کہتے کہ میں انہی کی یاد میں تڑپتا ہوں، مگر جدائی کی گھڑیاں لمبی ہوتی جا رہی ہیں، آپ انہی حسین یادوں میں محو رہتے، سسکیاں لے لے کر روتے اور بالآخر اسی حال میں سو جاتے تھے۔ صحابہ نبی پاک سے اس قدر محبت کرتے، کاش ہمیں بھی کبھی ایسی رات نصیب ہو جائے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، اللہ کرے کہ کبھی رات اس لیے نیند نہ آئے کہ نبی پاک کی یاد تڑپاتی رہے اور آنکھوں سے آنسو نکلیں کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ میرے پیر و مرشد نے اپنے کلام میں بڑی پیاری دعا کی ہے، اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ بیتاب ہوں، بے چین ہوں دیدار کی خاطر، للہ ہاں میرے خواب میں آ جا، قسمت میری چمکائی چمکائی۔ آؤ اب آپ کو آخر میں ایک
وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جس نے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے نا، سنو، امیر اہل سنت کی بڑی پیاری عطا کردہ تصنیف ہے مدنی منصورہ، یہ گھر گھر میں ہونا چاہیے۔ پیج نمبر 167 پر آپ فرماتے ہیں اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر کے جام پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ پاک دوزخ پر حرام کر دے گا۔